اس وقت اگر عالمی سطح پر مسلمان گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے آخرت کی فکر فراموش کر دی، بارگاہ سمدیت میں حاضری کا تصور ذہن سے نکال دیا، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کی پیشی کو فراموش کر دیا، اعمال کے حوالے سے کل بروز قیامت بارگاہ سمدیت میں جواب دہی کا تصور انسان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو گیا۔ ہم لوگ گناہ کرنے کے باوجود بھی آخرت کو بھول جاتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے دامن پر گناہوں کا دھبہ تک نہیں لگا، ان کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ جتنی زیادہ عبادت کرتے اتنی ہی زیادہ فکر آخرت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے نظر آتے ہیں۔ آخرت کی فکر انسان کی زندگی میں بیلنس پیدا کر دیتا ہے، آخرت کی فکر انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، آخرت کی فکر انسان کو عبادت کی طرف مائل کر دیتی ہے، آخرت کی فکر اللہ عز و جل سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، آخرت کی فکر انسان کو بزدل نہیں طاقتور بنا دیتی ہے، اور آخرت کی فکر انسان کو بارگاہ سمدیت میں مقبول ہونے کے لیے ان راستوں پر چلاتی ہے جن راستوں پر چلنے کے بعد بارگاہ سمدیت کے قرب کی دولت بھی نصیب ہو اور رب قدیر جل جلالہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو سکے۔ قیامت کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سچویشن کیا ہوگی، تو آج کا یہ مختصر سا اجتماع اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ کئی دن چاہیے، کئی راتیں چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے، تب جا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آخرت سے متعلق کچھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قیامت کے دن میزان پر جو اعمال تولے جائیں گے، میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر جس امام کو ہم مجدد وقت کہتے ہیں، امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کا تصور اس میزان کے حوالے سے کیا ہے، تھوڑا سا اسے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی قیامت کے دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی کل بروز قیامت انسان کے اعمال ضرور تولے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے رب قدیر جل جلالہ نے اعمال کے تولے جانے کے بعد کون کامیاب ہوگا اور کون خسارے میں ہوگا اس کی وضاحت فرما دی۔ ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازین، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ میزان کے پلڑے ہوتے ہیں نا، دو پلڑے ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ تو پلے میں رکھا کیا جائے گا؟ آپ یہاں پر اچھی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ میزان کے جو پلے ہوں گے، پلڑے ہوں گے، اس کی سچویشن ایسی ہوگی کہ دنیا میں ایک پلڑے کے اندر وزن رکھا جاتا ہے، ایک پلڑے کے اندر جنس رکھی جاتی ہے، کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور پھر اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی میں وزن 1 کلو کا رکھا گیا اور سامان اگر آدھا کلو ہے تو 1 کلو والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ اچھی طریقے سے؟ جس پلڑے کے اندر وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا کیا ہوگا؟ بولیے، جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اور جس میں وزن کم ہوگا وہ پلڑا اوپر آئے گا۔ قیامت میں معاملہ دوسرا ہوگا، اس کا الٹا ہوگا۔ جس میں وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا اوپر ہوگا اور جس میں وزن کم ہوگا وہ پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ کتنا بڑا ہوگا میزان؟ تو فرمایا گیا 7 زمین اور آسمان